قل کہہ دیجئے، بفضل اللہ، ساتھ اللہ کے فضل کے. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا احسان، قرآن کا نزول. وبرحمتہ، اور ساتھ اس کی رحمت کے. اور قرآن کے مقابلے میں اس کی رحمت پھر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، جس کے مطابق آپ نے یہ قرآن پڑھ کر ہمیں سنایا اور سکھایا اور عمل کر کے دکھایا، یعنی اس کی پریکٹیکل اگزامپل. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ. فبذالک، پس ساتھ اس کے، اس کس کے؟ قرآن کے. اور موعظت، شفا، ہدن اور رحمت، یہ 4 صفات بتائی گئی ہیں یہاں اللہ کی کتاب کی. تو ساتھ اس قرآن کے جو موعظت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، فضل ہے. فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. فرح کے 2 معنی بتائے تھے نا میں نے، ایک اچھی خوشی اور ایک مذموم. تو یہاں اللہ کی نعمت پر خوش ہو جائیں، اس قرآن کے ملنے پر، اس قرآن کے جاننے پر، اس کے حاصل ہونے پر. انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. ہوا خیرن، وہ بہتر ہے قرآن. ہوا وہ، اور وہ کون؟ قرآن. خیرن، بہتر ہے، کس سے؟ مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں جو دنیا کے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جس کو قرآن مل جائے، وہ قرآن کے اور صرف قرآن کے ملنے پر ان سب سے زیادہ خوش ہو سکتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو. تو انسان کو کس بات پہ خوش ہونا چاہیے؟ قرآن کے ملنے پر، اس نعمت پر کہ اللہ نے اس کو اہل قرآن میں سے بنایا. ایک حدیث میں آتا ہے، ان للہ اہلین وخاصتہ، اللہ کے کچھ اہل ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے ہیں یا اللہ والے ہیں. پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ اہل قرآن ہیں، یعنی قرآن والے. اور اس قرآن والے کا مطلب کوئی خاص شخصیت بننا نہیں ہے، مراد اس سے قرآن کو جاننا اور سمجھنا ہے. ایسا انسان بننا کہ جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست کمیونیکیشن کر سکے اپنے خالق سے. دیکھیے دنیا میں انسان کے بہت سے رشتے اور تعلق ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جو تعلق آپ کا آپ کی ماں سے ہوتا ہے، اور جس طرح آپ اپنی ماں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور جو باتیں آپ اس کو بتا سکتے ہیں، وہ شاید کسی بھی اور کو نہیں بتا سکتے اگر آپ کا صحیح تعلق ہے. یعنی آپ سب سے زیادہ اپنے دکھ، درد، غم، تکلیف، پریشانی ماں کو بتانے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ ماں سنتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کا ایٹیٹیوڈ سب سے اور ہوتا ہے اور ماں سے بالکل اور ہوتا ہے. سب کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، ماں کے سامنے آ کر رونے لگتے ہیں. ان کو یقین ہوتا ہے کہ ماں ہماری تکلیف پہ ہنسے گی نہیں، ماں ہماری مخلص ہے. اور کیا بات ہوتی، ہمارے عیب اچھالے گی نہیں، چھپائے گی. اور ویسے بھی ماں کے ساتھ ہم ماں کے پیٹ میں رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے انہیں زندگی کے اول روز سے ہم اس سے اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو ایک اپنائیت ہوتی، قدرتی محبت ہے جو اللہ نے رکھی ہے. ایک خون کا رشتہ ہے اور ماں کے جسم کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں جسے کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے. یعنی اس گہرے تعلق کی بنیاد پر ہم ہر بات اس سے کر سکتے ہیں اور وہ ہماری ہر بات سمجھتی بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا انسان کو، کیا وہ نہیں جانتا ہمارے دلوں کا حال، ہماری ضروریات، ہماری بے چینیاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے غم، ہمارے دکھ، ہماری ضروریات، ہمارے مسائل؟ کیا اس کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے. قرآن دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. یہ کلام اللہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، اس کی سنتا ہے، اپنے دل کی اس کے سامنے رکھتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے بغیر کسی اور طریقے سے انسان اس سے صحیح معنوں میں کمیونیکیٹ کر سکے. اور جب انسان کو یہ ذریعہ مل جاتا ہے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور تبھی حقیقی معنوں میں انسان کے اندر اطمینان اور سکون اور ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور یہی دراصل اللہ کا فضل ہے. فضل کس کو کہتے ہیں؟
حق سے زیادہ ایکسٹرا چیز کو. اور اسی سے آپ کا لفظ فضول نکلا ہے. فضول کیا ہوتا ہے؟ زائد ضرورت کے لیے ہوتا ہے. ہم اصل میں اردو میں اس کو ذرا سا نیگیٹو سینس میں لے جاتے ہیں، لیکن عربی میں فضول زائد ضرورت کو کہتے ہیں. اور فضول بہت فضل کرنے والا، فعول کے وزن پر ہے. فضول کا معنی عربی میں بہت اچھا ہے، اور وہ فضول ہے جو زائد ضرورت ہے. ہوا خیر مما یجمعون. کیا کیا سمیٹ رہے ہیں لوگ، کیا کیا جمع کرتے ہیں، کیا کیا کلیکشنز ہیں. جی کلیکشنز، مٹیریل چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی کلیکشنز کا لوگوں کو شوق ہے. مثلا اینٹیکس اور کرسٹل اور گولڈ جیولری اور جوتے، بیگز، کپڑے، کراکری، کتابیں کم. وہ قرآن پڑھنے کے بعد ہو تو الگ بات ہے. دوسری کتابیں، فکشن، ناول، جو بھی کسی کو پڑھنے کا شوق ہو. بے شمار چیزیں جن کے لوگوں کو کریز ہوتے. ہر ملک کے سوینئر، عجیب و غریب چیزیں، موویز اور سانگز، سٹیمپس. کبھی انسان ان چیزوں کا انجام تو دیکھے. جو بھی وہ جمع کرتا ہے، جب وہ جمع کرنے والے چلے جاتے ہیں تو بعد کے لوگ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. آج صبح میں اپنی تفسیر کو دیکھ رہی تھی. مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتابوں میں سے چیز پیاری تو اپنی وہ تفسیریں جو کئی سالوں سے میرے ساتھ ہیں. جب میں ٹریول کرتی ہوں کہیں بھی تو میں ان کو ہاتھ کے سامان میں لے کے جاتی ہوں، کیونکہ مجھ سے الگ نہ ہو، پتا تو اپنا بھی نہیں، لیکن یہ ہے لگیج میں نہیں کبھی بھیجا ان کو. حالانکہ وہ 6 جلدیں اور وہ اتنی بھاری ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر بے شمار کاغذ لگے ہوئے، جیسے تیسے ان کو کھینچو لیکن ساتھ ہی رکھتی ہوں. اور خاص طور پہ جہاز میں اوپر رکھنا، اٹھانا، نیچے اتارنا بھی وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. آج میں صبح پڑھ رہی تھی اور میں آج کل ہر ایک چیز کو کریٹیکلی دیکھ رہی ہوں کہ کیا کیا چیز ان سب کو ایک جگہ اس پہ جمع کر دوں. میں سوچ رہی تھی کہ مجھے جتنی قدر ہے اس کی کسی اور کو نہیں ہو سکتی. میری زندگی گزری ہے اس کے ساتھ، مجھے جتنی محبت ہے ان کتابوں سے کوئی اور اس کو جان ہی نہیں سکتا. لیکن بہرحال مجھے بھی دنیا سے جانا ہے اور ان کتابوں کو بھی پرانا ہونا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد ان کتابوں کی ویلیو کو شاید سمجھنے والا بھی نہ ہو. ابھی ریسنٹلی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ مظفر آباد کی لائبریری کی کتابیں لوگوں نے سردی کے مارے جلا کے تو سیکی ہیں. ظاہر ہے جب لوگوں کے پاس کچھ نہ ہو تو جان بچانے کے لیے بہرحال انسان مختلف چیزیں سنتا پڑھتا اور ذہن میں خیالات. تو ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. کچھ لوگوں نے تصویریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ فلاں کی تصویریں، فلاں کی البم بنا بنا کے رکھے ہوتے ہیں. کسی نے کچھ اور اکٹھا کر کے رکھا ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے شوق ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب ہم نہیں ہوگے تو ہماری چیزیں دوسروں کے لیے کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. صرف بیچنا بھی ان کو مصیبت لگتا ہے اولاد کو. یعنی ہم جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے بعد والوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی. وہ بزرگوں کی چیزیں، پرانے لوگوں کی چیزیں، وہ آج کے آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ آف فیشن، ان کے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کے لیے ایک گاربیج ہے، کباڑا ہے. حتیٰ کہ اسے ڈسپوز آف کرنا بھی ان کے لیے ایک مصیبت ہے. لیکن جو قرآن ہم پڑھ کے سینے میں رکھ کے عمل کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ قبر میں پہنچتے ہیں تو خوبصورت دوست کی شکل میں ساتھ ہے. وہ نہیں پیچھے رہتا. وہ حشر کے دن اٹھیں گے تو وہ ساتھ ہے. وہ ہر موقع پہ ساتھ ہے. ہوا خیر مما یجمعون. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم جمع کر کے رکھتے ہیں وہ آئندہ نسلوں کو بعض کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کس کام کے لیے تھی، کیوں تھی. لکھی ہوئی کتابیں، مختلف چیزیں. آپ نے اپنے بچوں کو اردو پڑھائی نہیں، آپ اردو پڑھتے تھے، اب آپ کی کتابیں تو ظاہر ان کے لیے بیکار ہیں. تو صرف کتابیں نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی سامان، کچھ بھی جو آپ نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے نا، اس پہ ایک نظر ڈالیں اور پھر ہم ان چیزوں پہ جو وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر ان کو بڑھاتے رہتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی بھی چیز جس کا آپ کو شوق ہے، ان سب چیزوں کی حقیقت اور انجام کو دیکھیے. ان سب کا اینڈ کیا ہے جن کو ہم دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے اندر ایک اطمینان اور سرور کی کیفیت ہوتی ہے کہ اتنا ہو گیا. خواہ وہ مال و دولت ہے، خواہ وہ سونا چاندی ہے، خواہ وہ کچھ بھی، کسی بھی چیز کو ساتھ نہیں جانا. سب یہیں پرانا ہو جانا. سٹورز کی نظر وہ اندھیرے میں ہی رہ جائے گا سب. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی ابتدائی زندگی میں وقف کا سلسلہ تھا. کتابیں وقف کر دیا کرتے تھے اور چیزیں کہ جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ ہماری اولاد ان کی قدردان نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں ہی دے جاتے تھے یا وصیت کر جاتے تھے. تو وصیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی کام کی چیز ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے اس کے اہل نہیں ہیں
تو اپنی زندگی میں اس کو وصیت کر دیں کہ یہ کس تک پہنچا دی جائے اور کس کو دے دی جائے، تاکہ وہ چیزیں ضائع ہونے سے بچ جائیں. یا تو اپنے ہاتھ سے دے دے اور یا پھر وصیت کر دے. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ جتنی زیادہ چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں اتنی ہی زندگی مشکل ہو جاتی. وہ سب چیزیں ہمارے اوپر ایک بوجھ ہوتی چلی جاتی، ان کو سنبھالنا، سمیٹنا، رکھنا، اٹھانا، اور پھر ہر روز ان کی قدر و قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی. کیونکہ اس دور میں اتنی تیزی سے ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے کسی چیز کا، اس کا بہتر ورژن آ جاتا ہے، اس سے زیادہ کام کی چیز نکل آتی ہے. لیکن چونکہ ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، تو ہم صرف ایک ہابی بنا لیتے ہیں ان چیزوں کو. مختلف چیزیں اکٹھی کرنا صرف ہابی. کبھی ہمیں اپنی زندگی اور وقت کی قیمت پتہ چل جائے کہ جو ہم ایک ایک منٹ بھی گنواتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں اور سمیٹنے میں اور رکھنے میں اور سنبھالنے میں، اور کل قیامت کے دن جب ہم دیکھیں کہ اس وقت کی ویلیو کیا نکلی، کیا کمایا ہم نے اس سے، تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں.